إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ترجمے کے ساتھ مختصر سی تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اچھے طریقے کے ساتھ روکنا ہے یا اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑنا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو لو۔ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر یہ کہ تمہیں ڈر ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکو گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھڑا لے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں پس ان سے آگے نہ بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ایک عورت کے حق میں نازل ہوئی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا رہے گا اور رجوع کرتا رہے گا، اور ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لے گا اور پھر طلاق دے دے گا، اسی طرح عمر بھر اس کو قید میں رکھے گا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد طلاق دینے پر رجوع کا حق نہیں ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ مرد کو طلاق دینے کا اختیار 2 بار تک ہے۔ اگر تیسری دفعہ اس نے طلاق دی تو عورت شوہر پر حرام ہو جائے گی، اور جب تک پہلے شوہر کی عدت گزار کر کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے اور پھر ہم بستری کر کے عدت نہ گزار لے تب تک وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اس لیے 1 طلاق یا 2 طلاق کے بعد رجوع کر کے یا تو اچھے طریقے سے اس کو رکھ لو یا پھر اچھے طریقے سے طلاق دے کر اسے چھوڑ دو تاکہ عورت اپنا کوئی انتظام کرے۔ اچھے طریقے سے روکنے سے مراد رجوع کر کے روک لینا ہے، اور اچھے طریقے سے چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ طلاق دے کر عدت ختم ہونے دے، کہ اس طرح 1 طلاق بائنہ ہو جاتی ہے۔ شریعت نے طلاق دینے اور نہ دینے کی دونوں صورتوں میں بھلائی اور خیر خواہی کا فرمایا ہے۔ ہمارے اس زمانے میں لوگوں کی بڑی تعداد دونوں صورتوں میں الٹا چلتی ہے، طلاق دینے میں بھی غلط طریقہ اختیار کرتی ہے اور بیوی کو رکھنے میں بھی۔ پھر وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ شوہر اپنا دیا ہوا مہر واپس لے لے اور یہ بطور خلا نہ ہو، یہ صورت تو سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ عورت مرد سے خلا لے اور خلا میں عورت مال ادا کرے، اس صورت کی اجازت ہے۔ اور آیت میں جو فرمایا گیا کہ عورت کے فدیہ دینے میں کوئی حرج نہیں، اس سے یہی صورت مراد ہے، لیکن اس صورت میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہو تو خلا میں مال لینا مکروہ ہے، اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو مال لینا درست ہے،
لیکن مہر کی مقدار سے زیادہ لینا پھر بھی مکروہ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں میں فتنہ ڈالتا ہے۔ اس کے لشکر میں آ کر ایک کہتا ہے، میں نے ایسا ایسا کیا ہے، وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک شخص آ کر کہتا ہے، میں نے ایک شخص کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دی۔ ابلیس اس کو اپنے قریب بلا کر کہتا ہے، ہاں تم نے کام کیا ہے۔ الیاذ باللہ۔ خلا کا معنی یہ ہے کہ مال کے بدلے میں نکاح زائل کرنا۔ خلا میں شرط ہے کہ عورت اسے قبول کرے۔ خلا کی یہ آیت حضرت جمیلہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنے شوہر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی اور کسی طرح ان کے پاس رہنے پر راضی نہ ہوئی۔ تب حضرت ثابت نے کہا کہ میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے، اگر یہ میرے پاس رہنا گوارا نہیں کرتی تو مجھ سے علیحدگی چاہتی ہیں تو میرا باغ مجھے واپس کر دے، میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو منظور کر لیا، چنانچہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ لے لیا اور انہیں طلاق دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دے یعنی تیسری طلاق، تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ان يتراجعا ان ظنا ان يقیما حدود اللہ۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے تو دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر وہ یہ سمجھیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ لیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جنہیں وہ عقل مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر پر حرمت غلیظہ کے ساتھ حرام ہو جاتی ہے، نہ رجوع کر سکتا ہے نہ دوبارہ نکاح، جب تک یہ نہ ہو کہ عورت عدت گزار کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ دوسرا شوہر صحبت کے بعد طلاق دے یا وہ فوت ہو جائے، اور عورت پھر اس دوسرے شوہر کی عدت گزارے گی، اس کے بعد اگر پھر پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ 3 طلاقیں 3 مہینوں میں دی جائیں یا 1 مہینے میں یا 1 دن میں یا 1 نشست میں یا 1 جملے میں، بہرحال ہر صورت میں تینوں واقع ہو جاتی ہیں اور عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد بغیر شرعی طریقے کے مرد اور عورت کا صحبت کرنا صریح حرام اور ناجائز ہے، اور ایسی صلح کی کوشش کرنے والے بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت تک پہنچ جائیں یعنی عدت کے اختتام کے قریب پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بنا لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ،
اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دی تھی، اور جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تھی تو رجوع کر لیا کرتے تھے تاکہ عورت قید میں پڑی رہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی اختتام کو پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ رجوع کا تو اختیار ہے، لیکن ظلم اور زیادتی نہ کرو، انہیں نقصان نہ پہنچاؤ، اور اس نیت سے رجوع بھی نہ کرو۔ یہ کام، یہ اس طرح کا فعل اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ٹھٹھا اور مذاق بنانے کے برابر ہے، کہ جیسے مذاق میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی، اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ایسا کرتا ہے وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے، جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں اپنے احسان یاد کرا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، عبادات، معاملات اور معاشرت کے طریقے سکھائے۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ان کو یاد کرنا چاہیے، کتاب والی نعمت اور اللہ کی حکمتوں کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ کائنات میں تمہارے اپنی بیویوں پر ظلم و ستم اور احکام شرعیہ کی مخالفت کو اور کوئی نہ بھی جانتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اس کی بارگاہ میں تو جواب دینا ہی پڑے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری نصیحت ہے، کیسا پیارا بیان ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے گھروں کے معاملات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں، انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب تک کہ آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو جائیں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، اور یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نکاح عاصم بن عدی کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے ایک طلاق دے دی، لیکن عدت گزارنے کے بعد پھر عاصم نے نکاح کی درخواست کی تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی عورت کی عدت گزر جائے اور عدت کے بعد وہ عورت کسی سے نکاح کا ارادہ کرے، خواہ کوئی نیا آدمی ہو یا وہی شوہر ہو جس نے طلاق دی، تو اگر وہ مرد اور عورت رضامند ہیں تو عورت کے سرپرستوں کو بلا وجہ منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس حکم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ ہر اس آدمی کو نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اس حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے، کیونکہ بعض اوقات سابقہ تعلقات کی وجہ سے عورتیں غلط قدم اٹھاتی ہیں جو بعد میں ان کے لیے پریشانی بنتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو مزید نکاح سے بلا وجہ منع نہ کرو۔ تمہاری حقیقت اور حکمت اور مصلحت کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے۔ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہو۔ لَا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، اور نہ باپ کو ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔
وعلی الوارث مثل ذلک، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس کا بھی یہی حکم ہے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ یعنی کسی دوسری عورت سے تو بھی تم پر کوئی حرج نہیں، جبکہ جو معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا ہے وہ بھلائی کے ساتھ ان کی طرف ادا کرو. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ جو تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. بچوں کے دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. 2 سال مکمل کرانے کا حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے، کیونکہ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا ناجائز ہوتا ہے. اگرچہ 2.5 سال تک دودھ پلانے سے حرمت ذات تو ثابت ہوتی ہے، اور اگر وہ میاں بیوی باہمی مشورے سے کسی اور سے بچے کو دودھ پلوانا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. البتہ اس صورت میں دودھ پلانے والی عورت کو جو اس کی معاوضہ ہے، اجرت ہے، وہ صحیح ادا کرنی پڑے گی. ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے. ماں کو تکلیف دینے سے مراد یہ ہے کہ ماں پر دودھ پلانا ضروری نہیں ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور باپ کو ضرر دینا یہ ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس پر ذمہ داری نہ ڈالی جائے. ایک معنی یہ بھی ہے کہ نہ بچے کو تکلیف دے اور ماں بچے کو تکلیف دے اور نہ باپ، کیونکہ ماں کا بچے کو تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو وقت پر دودھ نہ پلائے، اس کی نگرانی نہ کرے، اپنے ساتھ لگانے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دے. اور باپ کا تکلیف دینا یہ ہے کہ مانوس بچہ کو ماں سے چھین لے، یعنی بچہ ماں کے پاس ہو، جو بھی جھگڑا ہو، لڑائی ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ بچے کو چھین لے، یا اس کی ماں جو ہے اس کے حق میں یعنی کھانے پینے میں، معاملات میں، چیزوں میں کوتاہی کرے جس سے بچے کو تکلیف پہنچے. یا یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ دودھ پلانے کے حوالے سے جو باپ کا قائم مقام ہے اس کا بھی یہی حکم ہے. دودھ پلانے میں 2 سال کی مدت کا پورا کرنا ضروری نہیں. اگر بچے کو ضرورت نہ ہو تو دودھ چھڑانے میں اس کے لیے خطرہ نہ ہو تو اس سے کم مدت میں بھی چھڑایا جا سکتا ہے. بچے کی پرورش اور اس کو دودھ پلانا یہ باپ کی ذمہ داری واجب ہے اس کے لیے. اس کے لیے وہ دودھ پلانے والی مقرر کرے، لیکن اگر ماں اپنی رغبت سے دودھ پلائے تو یہ مستحب ہے. شوہر اپنی بیوی کو بچے کے دودھ پلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ عورت شوہر سے بچہ کے دودھ پلانے کی اجرت طلب کر سکتی ہے جب تک وہ اس کے نکاح یا عدت میں ہو. اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور عدت گزر چکی ہو تو وہ اس سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے. بچے کے اخراجات اس کے باپ پر ہوں گے، نہ کہ ماں کی ذمہ داری. آج سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بچے کا نسب باپ کی طرف شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مولود یعنی بچے کو لہو مذکر ضمیر کی طرح منسوب کر کے بیان فرمایا. لہٰذا اگر باپ سید ہو اور ماں غیر سید ہو تو بچہ سید ہے، اور اگر باپ غیر سید ہو اور ماں سیدانی ہو تو بچہ غیر سید ہی شمار ہوگا. پھر اگر باپ فوت ہو گیا تو جو ذمہ داریاں باپ کی ہوتی ہیں وہ جو باپ کا قائم مقام ہوگا اس پر بھی اسی طرح ہوں گی اور اسی طرح کے احکامات بھی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. اور تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تو جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی اختتام ہو جائے ان کی عدت کا، تو اے والیو تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کر لیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے.
یہاں پر فوت شدہ آدمی کی بیوی کی عدت کا بیان ہے۔ فوت شدہ کی بیوی کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہو، ورنہ عورت کو چاہیے کہ وہ 130 دن پورے کرے۔ شوہر کی وفات یا طلاق بائن کی عدت گزارنے والی عدت کے دوران نہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، نہ بناؤ سنگار کر سکتی ہے، چاہے زیور سے کرے یا رنگین اور ریشمی کپڑے پہنے یا خوشبو تیل اور مہندی سے۔ اگر کوئی عورت عدت کی پابندیاں پوری نہ کرے تو جو اس کو روکنے پر قادر ہو، روک سکتا، اسے چاہیے کہ اسے روکے، کیونکہ اگر وہ نہیں روکے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہو اس کو زینت اور سنگار کرنا مستحب ہے۔ وفات کی عدت گزارنا بیوی پر مطلقاً لازم ہے، خواہ جوان ہو، بوڑھی ہو، نابالغہ ہو، یوں ہی عورت کی رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر جو شادی شدہ عورتیں ہیں اب طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئیں تو اب اپنے معاملات میں ان کو اختیار ہے کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتی ہیں، والی جو ہیں ان کو اس بات سے منع نہ کریں۔ ہاں البتہ مشورے سے چلتی ہیں تو بہرحال یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما اردتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو اشارے کنائے سے تم عورتوں کا نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا کر رکھو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم ان کا تذکرہ کرو گے، لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ شریعت کے مطابق بات کہہ لو۔ قولا معروفا، شریعت کے مطابق بات کہو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا جب تک لکھا ہوا اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے، یعنی کہ جب تک عدت اختتام پذیر نہ ہو جائے۔ وَعَلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم اپنے دل میں چھپاتے ہو، اپنے دل میں بات رکھتے ہو، فَاحْذَرُوهُ، تو اس سے ڈرو۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ یہاں پر عدت گزارنے والی عورتوں کے بارے میں حکم ہے کہ جب عدت گزار لیں تو ایسی عورت سے نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام دینا یا نکاح کا وعدہ لینا تو حرام ہے، لیکن پردے کے ساتھ خواہش نکاح کا اظہار گناہ نہیں۔ مثلا یہ کہے کہ تم بہت نیک عورت ہو، یا اپنا ارادہ دل میں ہی رکھے اور زبان سے کسی سے نہ کہے۔ دوران عدت نکاح حرام ہے، اور جو اسے حلال سمجھے وہ کافر ہے۔ یہاں پر بھی جو حکم بیان کیا جا رہا ہے یہ وفات کے بعد جو عورت عدت گزارتی ہے یہ اس کے بارے میں حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب وہ عدت میں ہے، تو تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس سے نکاح کرے تو اس کو کھلم کھلا پیغام دے یا نکاح کا وعدہ لے، تو یہ حرام ہے۔ ہاں پردے کے ساتھ خواہش نکاح یا اظہار نکاح کرنا یہ گناہ نہیں ہے۔ مثلا یہ کہے کہ آپ ایک اچھی دیندار خاتون ہیں، گھریلو خاتون ہیں، اچھی فیملی سے ہیں، تو یہ ارادہ اپنے دل میں رکھے، زبان سے نہ کہے، کیونکہ عدت کے دوران نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو یا کوئی ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو تو تم پر کچھ مطالبہ نہیں۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کو برتنے کو دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ، اور
मालदार पर उसकी ताकत के मुताबिक और तंग दस्त पर उसकी ताकत के मुताबिक देना लाजिम है। मता अन बिल मारूफ, शरई दस्तूर के मुताबिक, हक्कन अलल मोहसिनीन, और ये भलाई करने वालों पर वाजिब है। इसमें महर के मसाइल बयान हुए हैं। जिस औरत का महर मुकर्रर किए बगैर निकाह कर दिया और फिर उसको छूने से पहले तलाक दे दी तो उस पर कोई महर लाजिम नहीं। छूने से मुराद सोहबत करना है और खलवत सहीहा भी इसी के हुक्म में दाखिल है। यह भी मालूम हुआ कि महर का जिक्र किए बगैर भी निकाह दुरुस्त है, मगर इस सूरत में अगर खलवत सहीहा हो गई या दोनों में से कोई फोत हो गया तो महर मिसल देना वाजिब है, बशर्त यह कि निकाह के बाद उन्होंने आपस में कोई महर तय ना कर लिया हो। और अगर खलवत सहीहा से पहले तलाक हो गई तो 3 कपड़ों यानी कुर्ता, शलवार और दुपट्टे पर मुश्तमिल एक जोड़ा सूट देना वाजिब होता है। यहां इसी का ही बयान है। नीज जिस औरत का महर मुकर्रर न किया हो और उसको खलवत सहीहा से पहले ही तलाक दे दी तो उसको तो जोड़ा देना वाजिब है और इसके सिवा हर मुतल्लिका के लिए मुस्तहब है। अमीर गरीब पर उनकी हैसियत के मुताबिक कपड़े देने का हुक्म है, यानी अगर मर्द और औरत दोनों मालदार हों तो जोड़ा आला दर्जे का हो, और अगर दोनों मोहताज हों तो जोड़ा मामूली दर्जे का, और अगर एक मालदार हो और एक मोहताज तो जोड़ा दरमियाने दर्जे का होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है वयन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना वक़द फ़रदतुम लहुन्ना फ़रीदतन फ़निस्फ़ु मा फ़रदतुम, और अगर तुम औरतों को उन्हें छूने से पहले तलाक दे दो और तुम उनके लिए कुछ महर भी मुकर्रर कर चुके हो तो जितना तुमने मुकर्रर किया था उसका आधा वाजिब है। इल्ला अन याफूना औ याफुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, मगर ये कि औरतें कुछ महर मुआफ कर दें या वो ज्यादा दे दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। वान ताफू अक़रबू लित्तक़वा, और ये कि ए मर्दो तुम्हारा ज्यादा देना तकवा के ज्यादा करीब है। वला तंसबुल फद्ल बैनकुम, और आपस में एक दूसरे पर एहसान करना ना भूलो। इन्नल्लाहा बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। इस आयत मुबारका में 6 चीजें जिक्र हुई। नंबर 1, अगर महर मुकर्रर हो और औरत के करीब जाए बगैर उसे तलाक दे दी तो जो महर मुकर्रर किया था उसका आधा देना पड़ेगा। मसलन 10,000 था तो 5,000 देना होगा। नंबर 2, अगर औरत इस आधे में से भी कुछ माफ कर दे तो जायज है। नंबर 3, शोहर अपनी खुशी से आधे से ज्यादा दे दे तो भी जायज है। नंबर 4, शोहर का अपनी खुशी से आधे से ज्यादा देना तकवा और परहेजगारी के ज्यादा करीब है कि बीवी को तलाक देने के बावजूद कोई ज्यादती करने की बजाय एहसान से पेश आ रहा है। और नंबर 5, अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगरचे मियाँ बीवी में जुदाई हो दियो तब भी एक दूसरे पर एहसान करना ना भूलो, यानी तलाक के बाद आपस में कीना अदावत ना हो, इस्लामी और कराबत के हुकूक का लिहाज रखा जाए। इसमें हुस्ने अखलाक की भी तरगीब दी गई है। नंबर 6, आयत के आखिर में यह भी अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तुम्हारे आमाल देख रहा है, यानी इस तसव्वुर एतकाद को हर वक्त जहन में रखो कि तुम जुल्म और ज्यादती से बचो और फजल और एहसान की तरफ माइल रहो। क्या तालीम है, सुभान अल्लाह, क्या इरशादात हैं कि इतना शदीद मामला होने के बावजूद भी जब लोग इंतकाम से अंधे हो जाते हैं और एक दूसरे की जान के दर पे होते हैं, यहाँ अल्लाह ताला उनको भी आपस में हुस्ने सलूक का फरमा रहा है। यहाँ खुसूसन बिल खुसूस मर्द को ज्यादा ताकीद दी गई है, ताकीद की गई है, क्योंकि ज्यादा ईजा आम तौर पर मर्द और उसके खानदान की तरफ से होती है। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है हाफिजू अलस्सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, तमाम नमाजों की पाबंदी करो और खुसूसन दरमियानी नमाज की। वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, और अल्लाह के हजूर अदब से खड़े हुआ करो। यहां पर नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया गया है। सारी ही नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए, मर्दों को जमात के साथ पढ़नी चाहिए,
ہمیشہ پڑھنی چاہیے، صحیح وقت پر پڑھنی چاہیے، لیکن بالخصوص نماز عصر کی تاکید کی گئی ہے۔ بخاری شریف میں بھی ہے کہ نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کی تاکید کی بظاہراً وجہ تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو اس وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یہ کاروباری مصروفیت کا وقت ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ غفلت ہو جائے، اس لیے بھی اس کی طرف توجہ کرائی گئی۔ بارگاہ الہی میں کھڑا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ادب سے کھڑا ہو، کبھی بھی کوئی ایسا طریقہ نہ اپنائے کہ جس سے بے ادبی کا پہلو نمایاں ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں قیام فرض ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز میں کھانا پینا بات چیت کرنا حرام ہے، جیسا کہ قانتین سے معلوم ہوا۔ نماز میں گفتگو کرنا اسی آیت سے منسوخ ہے۔ پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہ جانتے تھے۔ یہاں پر دشمن یا درندے وغیرہ کے خوف کی حالت میں نماز کا حکم اور طریقہ ہے بیان کیا گیا ہے کہ اگر خوف کی ایسی صورت ہو کہ ایک جگہ ٹھہرنا ناممکن ہو جائے تو پیدل چلتے یا سواری پر جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، اور اس نماز کو دہرانا بھی نہیں پڑے گا، اور جدھر جا رہے ہو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھو، قبلہ کی طرف منہ کرنے کی شرط نہیں ہے۔ اور جب حالت امن میں ہو جاؤ پھر معمول کے مطابق نماز پڑھو۔ البتہ اگر خوف کی ایسی حالت ہو کہ اس میں ٹھہرنا ممکن ہو، جیسے جنگ کے موقع پر دشمنوں کے حملے کا ڈر بھی ہے لیکن کسی جگہ ٹھہرے ہوئے بھی ہیں، تو اس حالت میں بھی نماز پڑھی جائے گی، لیکن اس کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کہ کچھ لوگ ہتھیار اٹھا کر رکھیں گے اور کچھ نماز پڑھیں گے، اور پھر دوسری رکعت میں وہ پیچھے آ جائیں گے، اور جو ہتھیار اٹھائے ہوئے لوگ ہوں گے وہ آگے چلے جائیں گے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ جو تم میں مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وہ اپنی عورتوں کے لیے نکالے بغیر سال بھر تک کا خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر وہ خود بخود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، جو انہوں نے اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کیا۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ابتدائی اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی، اور اس 1 سال میں وہ شوہر کے یہاں رہ کر نان نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی۔ پھر 1 سال کی عدت تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 جو ہم نے پڑھی ہے، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا سے منسوخ ہو گئی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرمائی گئی، اور سال بھر کا نفقہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 یعنی جو آیت میراث سے منسوخ ہوا، جس میں عورت کو شوہر کی وراثت میں حصہ دار مقرر کر دیا گیا، لہٰذا اب اس وصیت کا بھی حکم باقی نہیں رہا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ طلاق کی عدت میں شوہر پر عورت کا نان نفقہ دینا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کے احکامات پر سختی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔